السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپیال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج بہت دنوں بعد ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گی محترمہ جناب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ، جن کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ آج کل کس سیاسی جماعت میں، بہرحال وہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کی سیاست میں ایک جاندار کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ دیکھو جی چٹے ڈاکٹر کل گاگتے نہیں ہوں گے، اللہ بیک انگریزی اخبار پڑھتا رہے۔ آپ سلام دعا تو لے لو پہلے تعارف تو پورا کرا لو، یہ تم نے کیا شدنی چھوڑی ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس سیاسی جماعت مجھے واقعی مجھے نہیں پتا، سچی بات ہے۔ میں پی ٹی آئی کی حصہ ہوں۔ اچھا پی ٹی آئی میں نا، یہی میں جاننا چاہ رہا تھا۔ جا کے پوچھو عمران خان صاحب کو، اچھا مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب، میں کس طرح بیچارے پریشان ہوئے مجھے عہدے سے نکال کے۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ فردوس اگر تم ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے۔ بہرحال سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ سیمی فائنل ہارنے کا افسوس کرنا چاہتی ہوں، مگر ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی گل نہیں، ہار جیت ہوندی جی ہار جیت بھی ہوتی رہتی ہے اور بچے بہت اچھا کھیلتے اچھا کھیلے۔ بات تو گیم کی ہوتی ہے، اگر اچھی ہو رہی ہے تو پھر ہار جیت تو نصیب۔ بالکل ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے تو میچ کی جیت کی خوشی کے لیے مٹھائی بھی منگائی، مگر میچ ہار گئے۔ گوگا جی افسوس میں پورا ڈبہ کھا گئے۔ بیچارہ افسوس جی سوچ گئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ لڑکے بہت اچھا کھیلے ہیں۔ 5 میچ جو پہلے جیتے ہیں نا، ہمیں تو 5 ٹائم اسی بات کا شکر کرنا چاہیے کہ اب سیاست سے اور یہ لڑائی جھگڑوں سے ٹیم باہر آ گئی۔ بہرحال آج کل میں بہت بزی ہوں، مگر میں نے پھر اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کے تو حسب حال کے لیے میں نے انٹری دی ہے، چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ حسب حال میرا پسندیدہ پروگرام۔ ڈاکٹر صاحب مصروف آج کل آپ کہاں ہیں؟ کسی T20 ورلڈ کپ میں کسی چینل پہ بیٹھ کے کرکٹ کمنٹری کر رہی ہیں؟ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے میں حسب حال ادھر کو منہ کر کے دیکھتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کرکٹ کمنٹری کر رہی ہوتی اور پی ٹی وی کے اس شو میں شعیب اختر کی جگہ آپ بیٹھی ہوتی تو ڈاکٹر نعمان نیاز کا کیا اشر ہوتا؟ میرے نال بدتمیزی کردا، میں تالو تے کسون مار کے دی مچھاں باہر کٹ چھڑنی ہے۔ یہ تو کلین شیو کرنے کا آسان ترین طریقہ بتا دیا آپ نے۔ جنید صاحب اس نے فائدہ اٹھایا ہے شعیب اختر کی خاموشی سے۔ نہیں یہ تالو پہ مکہ کیسے مارا جاتا ہے؟ کھبے ہاتھ نال گچی نپو نال منہ کھول جاندا، منہ کھلے تے تالو تے کسون کڈ مار۔ آپ کا MBBS کام آ رہا ہے۔ جنید صاحب اس نے شعیب اختر کی شرافت سے فائدہ اٹھایا۔ شعیب اختر بھی پاک پتن دربار تے جا جا کے تو ملنگ ہو گئے، ورنہ کسی کی جرت ہے کہ اس طرح دنیا کے سٹار کے متعلق ایسی بات کہہ دے۔ دیکھیں یہ کوئی ان کی جاگیر نہیں ہے پی ٹی وی۔ پی ٹی وی پورے پاکستان کے، اور پاکستان کی جو کریم ہے، جو سٹار ہے، ان کو پی ٹی وی کے اوپر اس طرح بیہیو کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اوپر سے اتنے جنید صاحب یہ چلاک بن رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ہر جانے کا دعویٰ کر دیا۔ دیکھیں نا، اگر سرکاری ٹیلی ویژن پاکستان کے ہیروز کے ساتھ یہ بیہیو کرے گا تو پھر کہاں ہیروز پیدا ہوں گے؟ پھر آپ کہتی ہیں کہ آپا فردوس عاشق اوان لڑ پڑتی ہے، انہی باتوں سے میں لڑتی ہوں اور تھپڑ مار دیتا ہوں۔ ویسے آپا جی میں اپنے نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کون سے چینل پہ تھپڑ مارا تھا؟ کاکا تھپڑ مارنا والا کوئی علیحدہ چینل نہیں ہوندا، جیڑے مرضی چینل تے مار لو۔ اس گلو ذرا احتیاط نہ گل کرو میرے۔ سوری کوئی بات نہیں، سوری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دیکھے خود انسانوں کے ساتھ انسانیت سوز بیہیو نہیں کرتی۔ آپا جی آپ کی تو کیا بات ہے، جب سے آپ نے گورنر ہاؤس میں کرکٹ کھیلی ہے نا، پاکستان کی کرکٹ ٹیم اچھی ہو گئی ہے۔ اب وہ میں نے اصل میں آصف کو بتایا تھا کہ شاٹیں کیسے مار، اور رضوان کو اور بابر اعظم کو، بڑے اچھے بچے ہیں یہ۔ نہیں واقعی مجھے بھی ڈاکٹر صاحب لگ رہا تھا کہ آصف علی کی شاٹوں میں تھوڑا سا یہ امپریشن ہے، مجھے لگ رہا تھا۔ ہاں نہیں جنید صاحب ٹپس تو لیتے رہتے ہیں یہ بچے۔ میں نے تو پھر اس کو آصف کو یہ بھی کہا تھا کہ پتر ہونی کی ویڈیو بنا، اور کوئی میرے لائق اور ڈنک تے شوخا ایویں کہندا رہا ہے، بندا آصف دا ہی سی، اور کوئی میرے لائق۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کرکٹ کو چھوڑیں، اصل موضوع پہ آئیں۔ یہ جو ڈسکے میں ضمنی الیکشن ہوا تھا اس کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے
اور اصل جو اس وقت بنا ہوا ہے ایشو بنا ہوا ہے وہ اس میں آپ کا ذکر ہے. میں دیتی ہوں اس کا جواب جنید صاحب. میں جب گھر سے نکلی تھی نا تو میں نے اپنی میڈ سے کہا تھا دیکھنا اس پروگرام میں جنید نے یہ الیکشن کمیشن والی کھچ ضرور مار دی. بورڈ میں نام ہے آپ کا. اور جتنا کو میرا نام ہے نا جنید صاحب یہ ایسا ہی ہے بندہ 5 کروڑ دی گڈی لے لوے تے بعد چٹول پلازے تے 5 روپے دینے لے لڑنڈیا ہو. ایک دفعہ چھوٹا سا کہیں میرا نام آ ہی گیا ہے تو اس کو نہ لے کے بیٹھتے. وہ نام بھی انہوں نے صرف اس لیے وہ خبر میں ڈالا ہوا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ فردوس عاشق اوان کا نام بکتا ہے. رپورٹ میں اس کا بھی ہلکا سا کہیں ذکر کر دیں تاکہ یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ ہماری رپورٹ ہٹ ہو جائے. اب آپ دیکھیں پوری رپورٹ کہاں گئی ہے, صرف فردوس عاشق اوان ہی ڈسکس ہو رہی ہے. بھائی بات یہ ہے ویسے تو اس بات کا جواب پنجاب حکومت کو دینا چاہیے, اور اگر میں پنجاب حکومت میں ہوتی تو میں صاف جواب دے دیتی. کیا ضرورت ہے ایسی کھچ کھچ میں پڑھنے کی, یہ باتیں غلط ہیں. دیکھیں یہ الیکشن کمیشن نے اگر یہ رپورٹ لکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سچ ہے یا نعوذ باللہ یہ آسمان سے اتری ہوئی رپورٹ ہے. بھئی یہ ان کا موقف ہے, اب ہمارا موقف بھی تو سننا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ہمارا موقف پیش کرنے کے لیے مجھے دوبارہ مشیر کے عہدے پہ تعینات کرنا چاہیے. لو یہ کیا بات ہوئی آپا؟ دیکھیں بغیر عہدے سے بات کرتے ہوئے بندہ کی کہیں دینے مان نہ مان میں تیرا مہمان. دیکھیں پاس عہدہ ہو تو پھر پبلک بھی سمجھتی ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ اس لیے بول رہی ہے. بالکل. اور اگر بندے کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو اور وہ بیانات جاری کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا فضول گفتگو. یہ ایسے ہی ہے جنید صاحب جیسے بندہ اسٹیڈیم میں باہر بیٹھ کے تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار لیفٹ کو اگر شاٹ مارتا تو چوکا تھا, یار اگر اس کو روک لیتا تو پھر ٹھیک تھا, یار اگر اس کو اس طرح گیند کراتا تو پھر ٹھیک تھا. تو یہ تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے باتیں بنانا. بالکل بات کا وزن اسی وقت ہوتا ہے جب کوچ کہہ رہا ہو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت مجھے اپنا کوچ مقرر کر لے, میرا مطلب ہے کہ مجھے اپنا مشیر مقرر کر لے, تو پھر بات کرتے ہوئے بات میں وزن ہو. آپ ہی جس دن دوبارہ تو عہدہ ملے نا میں آدھا گھنٹہ لڈی پانی. ایسے گلوں ہی مینوں عہدہ نہیں ملن دیا کہ تیرے کو لڈی پینی نہیں. لڈی پودا بھی انج لگا کہ جویں سنڈے نے سب کھا لیا. دیکھو نا ذرا اللہ کو خیر مانگ اپنی صحت دی. لڈی پاؤنڈ 5000 دی کمیٹی تے کوئی پائی نہیں جاندی. خام خام میرے عہدے نال اپنی لڈی چموڑن دے. حکومت نے جو عہدہ دینا بھی ہے تو یہ سوچ کے نہ دے کہ یار انہوں عہدہ دے دیتا تو ایک در لڈی پاندہ نہ بے ہوش ہو جائے. یہ جس زمین پہ ایک دفعہ لڈی ڈال دیتا ہے نا وہ زمین اگلے 150 سال تک قابل کاشت نہیں رہتی. شرم آنی چاہیے گوگا جی. ویسے تو جے لڈی پان دا شوق ہی ہے نا تو کچھ 5-6 مہینے ڈائٹنگ کر کے تے اپنی لڈی چھوٹی کرو. چلو آپ ہی میں تو ڈائٹنگ نہیں جی کرنی, تسی پھر گھر ہی رہو. وہ اتریا تیرے کو پینی نہیں لڈی تو پھر کتوں گئی ہے تینوں پا لڈی. تو نہیں کو لڈی پا سکنے جنی نصرت فتح علی صاحب گانے لے پاندے سن. بس نہیں کی ایک دفعہ اس نے مکران کے ساحل پہ لڈی ڈالی تھی, تیل نکل آیا تھا اگلے دن. حکومت کو بھی لوکی بڑے تانگ نے انہوں پرائم منسٹر ہاؤس کھڑ کے لڈی پواؤ تاکہ ایت کی حکومت ٹوٹن دا مدعا ہے دی لڈی تے پوے. ڈاکٹر صاحب جب یہ کہیں لڈی ڈالتا ہے نا آدھے گھنٹے بعد ٹی وی سکرینز پہ ٹکر چلتے ہیں, ریکٹر سکیل پر لڈی کی شدت 6.7 تھی. لوگ خوفزدہ ہو کے گھروں سے نکل آئے. ابھی تک کسی مالی اور جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. شکر ہے. تھوڑی دیر بعد لڈی کے آفٹر شاکس محسوس کیے گئے. اور لڈی کا مرکز کوہ گوگا تھا. ہائے ہائے میں بھی لڈی پائی, اس تو چنگا سی میں گھر راشن پا لیندہ. راشن کھا کے بھی تو لڈی پانی سی. لڈی سے مجھے یاد آیا کہ دوبارہ کوئی نیا عہدہ ملنے کی خوشی میں لڈو کب کھلا رہی ہیں. اے تینوں ادو یاد آیا جدو لڈی دا کھ نہیں رہا. چین آ گیا ادو ہنیریاں نے جدو ساڈی لڈی دا کھ نہ رہا. واہ واہ
دیکھیں بات یہ ہے کہ عہدے آنی جانی چیز ہوتی ہے، مگر یہ جو الیکشن کمیشن نے میرا نام ڈالا ہے نا رپورٹ میں، یہ صرف انہوں نے میرا نام بیچا ہے۔ اور جنید صاحب پاکستان کی حکومت کو فوری طور پہ بیان دینا چاہیے کہ ہماری سابقہ اور آئندہ مشیر اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان کا اس سکینڈل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آئندہ مشیر اطلاع ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੋਗੇ ਜੀਏ ਭੁੱਟੋ بس جنید صاحب جدو دن پیڑے آئے ہون ویکھنا دعاواں بھی پٹھیاں ہون ڈگیاں۔ قصبہ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو آپ کو وزارت نہیں ملنی دوبارہ، کہیں جا کے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تب آپ کو ملے گی وزارت۔ جنید صاحب اس طرح کی منوس باتیں نہیں کرتے۔ میرے خاص ذرائع نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب بڑے سخت پریشان ہیں کہ فردوس عاشق اوان کو کیوں نکالا۔ اس نے بیچاری نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا، یہ اب جس نے نکالا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسے کیوں نکالا۔ ਨਾਲੇ ਆਪੀ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਟੁਰਨ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਏਡਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਫੁੱਫੜ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਟੋਰ ਸਕਦੇ। کیا مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیا گالی دینے سے معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ گالی دینے سے تو دو طرفہ آگ بڑک اٹھتی ہے، مزید خراب ہو جاتا ہے، مزید معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے نا۔ بھائی جان، آج ایک ایسا لمحہ فکریہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس پر بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے ایک اردو ہفت روزہ میں پڑھا کہ ہمارے ہاں گالیاں دینا اور یا فوش گوئی کرنے والوں کی تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس ہفت روزہ کے اپنے تعین کیے گئے سروے کے مطابق چند سال پہلے تک ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد 62% تھی جو یہ خود تسلیم کرتے تھے کہ وہ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں گالیاں دیتے ہیں یا فوش گوئی سے کام لیتے ہیں۔ اب وہ تعداد جو ہے وہ بڑھ کر 87% ہو گئی ہے۔ 87% لوگ خود یہ اعتراف کرتے ہیں، حالانکہ اکثر لوگ تو اعتراف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود اس کا شعور یا ادراک ہی نہیں رکھتے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہاں یار میں فوش گوئی بھی کرتا ہوں یا گالیاں بھی دیتا ہوں۔ اچھا، اب پرابلم پتہ کیا ہے، کچھ لوگ اس کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو گئے، اس کی باقاعدہ وہ وکالت کرتے ہیں کہ نہیں جی، گالی دینے سے جو انسان کا غصہ ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک میں بھی شاید یہ جو سائنسی طور پہ اس کی دلیل دی جاتی ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ میں نے غالباً یہ BBC پہ ایک رپورٹ دیکھی تھی کہ جی ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ گالی دینے سے جو انسان کا غصہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس کا کتھارسس ہو جاتا ہے۔ ماہر نفسیات خود بھی نکالتا ہوگا۔ اس نے اپنے مقالے میں یہ لکھا ہوا تھا یا اپنے مضمون میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے جسٹیفائی کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جانور بھی گالیاں دیتے ہیں، یعنی حیوانات بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اس نے بندر یا چمپینزی کی مثال دی تھی کہ وہ بھی فوش کلامی کرتا ہے، فوش گالی دیتا ہے اپنے غصے کے اظہار کے لیے۔ اگر ایسا ہے بھی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ گالی دینے سے آپ کا غصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ عام طور پہ دیکھ لیں، اپنے سامنے آپ دیکھیں کہ کیا گالی دینے سے معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ گالی دینے سے تو دو طرفہ آگ بڑک اٹھتی ہے، مزید خراب ہو جاتا ہے، مزید معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے نا کہ گالی دینے سے مسئلہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گالیاں دینے پہ تو قتل ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، ایک بندہ گالی دیتا ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سامنے والا دانا کر دیتا ہے۔ نہیں، جو گالی دیتا ہے اس کا بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے۔ اچھا، اس کا جو نفسیاتی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے غصے کے اظہار کے لیے جو معاشرے نے بعض دائرے لگائے ہوئے ہیں نا، ثقافتی طور پہ، مذہبی طور پہ، آپ وہ دائرے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ گالی دیتے ہیں آپ غصے میں آ کے اس دائرے کو
توڑتے ہیں یا اس دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں. آپ کا یہ اظہار ہے غصے کا, اس اظہار سے آپ کے غصے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو غیر ملکی معاشرے ہیں وہاں پہ گالی اب بہت زیادہ عام ہو گئی ہے, 2-4 لفظ تو وہ عام گفتگو میں بھی بول دیتے ہیں اور اس کو وہ گالی تصور نہیں کرتے. ہمارا پڑوسی ملک کی فلموں میں بھی گالیاں. ایگزیکٹلی, میں اس طرف بھی آتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو گالیوں اور فوش گوئی میں اضافہ ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے. لیکن یہ جو ہم گالی دیتے ہیں نا جب یا فوش گوئی کرتے ہیں, ہمیں اس بات کا ادراک ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ کس دین سے ہے, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے, جنت کی نوید سنائی ہے, جنت کی ضمانت دی ہے کہ جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اس کو جنت ملے گی. یار یہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا غصے میں گالی دینا یا غصہ ٹھنڈا ہو جانا, یہ وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اب وہ مزاحیہ انداز میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, تکیہ کلام بن ہنس کے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں اور دوستوں میں کھڑے گپے مارتے ہوئے گالیاں نکالتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صرف اتنا ہی سوچ لیں نا کہ آپ کا جو کریکٹر ہے, آپ کی جو شخصیت ہے وہ زخمی ہو رہی ہے, مجروح ہو رہی ہے. میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ دیکھیں چاہے پاکستان ہو, امریکہ, برطانیہ, فرانس, دنیا کا کوئی ملک ہو, دیکھیں یہاں سے آپ کی شخصیت کا اندازہ لگایا جائے. جی مجھے لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ تم بہت کیوٹ لگتے ہو. کبھی آپ نے بہت زیادہ ڈیسنٹ انسان کو جو دیکھنے میں بھی ڈیسنٹ ہے, بولنے میں بھی ایک شائستہ گفتگو کرتا ہے, اس کو گالیاں دیتے ہوئے سنا, غصے کے عالم میں بھی وہ گالی نہیں دیتا. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان کی شخصیت کی پہچان ہے, اور آپ جتنے مرضی آپ پینٹ کوٹ پہن لیں, ٹائی لگا لیں, لیکن اگر آپ اندر سے دھلے ہوئے نہیں ہیں, آپ کریکٹر کے صاف نہیں ہیں, آپ کی شخصیت بڑی اجلی ہے, تو آپ اپنے آپ کو گالی سے نہیں روک پائیں گے, آپ کی شخصیت ننگی ہو کے سامنے آ جائے گی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اب تو اللہ معاف کرے, توبہ استغفار, اللہ معافی دے دے. ایک آدھ ایسی چیزیں بھی سنی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ مذہبی گفتگو کرتے ہوئے, مسجد میں گفتگو کرتے ہوئے بھی گالی. یہی میں کہنے لگا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں اضافہ ہے نا, تشویشناک اضافہ گالیوں میں اور فوش گوئی میں. دیکھو جب مین سٹریم میڈیا صرف ہوتا تھا تو بہرحال احتیاط کی جاتی تھی, اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کیے جاتے تھے, گالی تو بالکل ہی نہیں کی جاتی تھی. کہیں کہیں آپ کو زومانی الفاظ جو ہیں وہ دیکھنے کو سننے کو ملتے تھے. لیکن اب جب سے سوشل میڈیا کا راج ہے, آپ بعض علماء کے منہ سے مسجدوں میں وہ اس سے یعنی مزاح پیدا کرتے ہیں, فوش گوئی سے مزاح پیدا کرتے ہیں. آپ تو اس بات کی سند ہیں, آپ بھی اور آپ بھی. آپ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے مزاح کو فوش گوئی سے پاک کیا ہے, ایک طرح سے جہاد کیا ہے, اسی لیے مبلغ والا کام کیا ہے. میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت پاکستان کے اندر ایمان سے جتنی ٹریفک نے ہماری شکل بگاڑی ہے, بے ہنگم ٹریفک نے, اتنا ہی فوش گوئی نے ہماری شکل بگاڑی. اور ہم ایک دوسرے کو وہ علامے دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تسی بہت ہی گالاں کاٹ دیو, نہیں آپ زیادہ گالیاں نکالتے ہیں, نہیں وہ زیادہ گالیاں. یار ہر بندے کو صرف اپنی زبان اور اپنی شخصیت کی طرف ہی اگر توجہ دینی نصیب ہو جائے تو یہ چیزیں کوئی اتنی بڑی نہیں ہے, یہ ختم ہو سکتا ہے. جب ہم اپنے دین کی طرف دیکھتے ہیں تو احادیث تو آپ کو درجنوں کی تعداد میں ایسی ملیں گی نا جو فوش گوئی اور گالی سے منع کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اتنے واضح لفظ, اس کے بعد کیا بات کہنے کو رہ جاتی ہے کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو, جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو, جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو. اس سے بڑی کیا, یعنی آپ کو کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں گالی دینے کی اجازت نہیں دی گئی. باؤ جی مجھے بہت زیادہ غصہ بھی چڑھے نا, میں جاہل کہہ دیتا ہوں. یعنی اپنے آپ کو گالی دے لیتے ہو. یار بات یہ ہے کہ فحش گوئی کرنے والا, فحش گوئی پھیلانے والا جہنمی ہے. قرآن پاک اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے والا. ہاں جی, تو یہ خواہ مخواہ کی ہم جہنم نعوذ باللہ استغفر اللہ خرید رہے ہوتے ہیں, اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ جتنی مرضی لمبی ڈیبیٹ کر لیں اس پہ, اس میں بنیادی کردار جو ہے نا وہ میڈیا کا ہے, سوشل میڈیا کا بھی اور ایک خاص حد تک مین سٹریم میڈیا کا بھی, فلموں کا بھی ہے, ڈراموں کا بھی ہے. اب آج سے چند سال پہلے دیکھیں ڈراموں میں, فلموں میں
وہ لفظ استعمال نہیں ہوتے تھے جو آج بے دھڑک انداز میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی نئی جنریشن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس گندے لفظ کا مطلب کیا ہے, کتنا گندا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا. فلموں کو تو چھوڑو نا, منسٹرز کئیوں کے منہ سے گالی سنی. اب دیکھیں وہ قوم وہ کے اپنی طرف سے وہ لفظ بول کے بڑے بن رہے ہوتے ہیں, مارکا مار لیا میں نے, ایسا برا لفظ بول دیتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے. بہت پڑھے لکھے لوگوں کے منہ سے ایسی میڈیا کے اوپر گالی سنی ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہے. وہ ایک روٹین کا لفظ بن گئے ہوئے ہیں ان کے لیے کہ یہ خیر ہے, اس کا کوئی ایسی بری بات نہیں. ہاں زیزی, اتنا پیارا معاشرہ ہے ہمارا, ہمارے منہ سے گالی اچھی لگتی نہیں. بالکل. ہاں پولیس والوں کے منہ سے اچھی لگتی ہے. وہ تو اس لیے اچھی لگتی ہے نا, ان کو آگے سے ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. چوپی پلی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. گھڑی کا اور اوون کا میکینزم ایک ہی ہوتا ہے. کیا ہوا بہو جی, وہ گھڑی کو کرنٹ ملتا چھوٹے سیل سے اور اوون کو دینا پڑتا 240 وولٹ کا, اس کا سوئچ لگا دو بس. ناظرین آج حسب حال کے اس علامتی کٹہرے میں ایک ایسا شخص یا کردار کھڑا ہے جس سے مردوں کی نسبت خواتین خانہ کو زیادہ واسطہ پڑتا ہے, یعنی گھریلو چیزیں ریپیئر کرنے والا ایک مکینک. جی بسم اللہ سر. بلکہ کہنا چاہیے سو کالڈ مکینک. جی بالکل سر. یہ سو کولڈ کیا ہوتا ہے جی؟ نام نہاد مکینک. سر نام نہاد کون سا, پوری کٹ ہے میرے پاس, استادوں کا دیا ہوا علم ہے, 7 سال کا تجربہ کٹ سے کٹ. تجربہ ہے لیکن کوئی ڈپلوما ہے تمہارے پاس؟ اس سے ڈپلوما پوچھے نا تو اپنا ٹول باکس کھول کے تو دیکھنا شروع کرنا. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ڈپلوما بھی کوئی پلاس یا پیچکس جیسی چیز ہوتی ہے. بہو جی ڈپلومے شپلومے کا تو نہیں پتا, ہاں استادوں نے جو علم دیا ہے, 7 سال کا تجربہ ہے آپ کے بھائی کے پاس. ہاں جی 7 سال کا تجربہ ہے بھائی کے پاس لوگوں کو خجل کرنے کا. دیکھو میری بات سنو, جو گھر میں سائنسی ایجادات موجود ہوتی ہیں جس پہ اے سی ہے, ٹی وی ہے, مائکروویو اوون ہے, گرائنڈر مشین ہے, جتنے کچن اپلائنسز ہیں, ان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جدت آتی جاتی ہے. کیا تم اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہو؟ تم وہی پرانے نسخے جو تم نے اپنے استاد سے سیکھا ہوتا ہے وہی آزماتے ہو اور قیمتی چیزوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہو. یعنی آئی فون بھی 3310 سمجھ کے کھول دیں گے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. اور بہو جی اوپر سے چیزوں کی باڈی بدلتی ہے, بیچ میں سے سسٹم وہی رہتا ہے. اور رہی بات خرابی کی, آپ کا برادر جیلا اس میں سے فالٹ ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے ہزاروں فٹ کی بلندی سے عقاب اپنا شکار ڈھونڈتا ہے. واہ 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 واہ, بس یہ اسی سے اندازہ لگا لو کہ جیلا مستری نہیں ہے, عقاب ہے. پہلے یہ پتا کرو یہ عقاب ہے یا عقاب کا شکار ہے نیچے. یہ ڈائلاگ تو آپ لوگوں نے واقعی بہت اچھے یاد کیے ہوتے ہیں, مگر یہ ٹیکنالوجی بتاتی ہے, جدت بتاتی ہے, سائنس بتاتی ہے کہ ہر چیز بدلتی جاتی ہے. جی بالکل. اور جو لوگ سمجھدار پڑھے لکھے ہیں وہ اپنے کام کو جدید کو اپنانے کے لیے تازے ڈپلومے, تازی ورکشاپیں اٹینڈ کرتے ہیں. یہاں پہ چونکہ نہ الیکٹریشین کے پاس نہ سینیٹری فٹر کے پاس ڈپلومے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ ایسا کوئی قانون قاعدہ ہے, اس لیے آپ نے پھر ڈپلومے کی جگہ ڈائلاگ یاد کیے ہوئے. ڈپلوما کیا بہو جی, وہ جو میٹر ہوتا ہے سرخ اور کالی تار والا, وہی جڑ ہے پورے الیکٹرانک کی. جتھے بھی رکھنا وہ پوائنٹ نے سوئی نے دسنا بیٹا یہاں سے آگے کرنٹ نہیں جا رہا. او یار تم تو اچھی خاصی چیز بھی خراب کر دیتے ہو. ہوتا اس کا ایک بٹن خراب ہے اور آپ لوگ سارا کھول کے سامان کے, جی اس کی یہ کٹ بدلنے والی ہے, اس کا یہ سامان بدلنے والا ہے, 8-9 ہزار جو مرضی کہہ دیں, جو مرضی کہہ دیں تھیلا صاحب, آپ کو ماننا پڑے گا. واقعی ہلکا سا نقص ہوتا ہے ہمیں کوئی 100-200 والا, جی سر, تو یہ آپ کو 5-6 ہزار کا نسخہ بتا کے تو نکل جاتے ہیں. اور بہو جی ہمیں نہیں نسخہ بتاتے, یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں, ان کے سوروں نے ان کو وہ بٹنوں والا ٹی وی بھیجا ہوا ہے, تو یہ مجھے آ کہتے جی لے بھراوا اس کو ریموٹ والا کر دے. وہ سینسر پہ ریموٹ پہ خرچہ آتا ہے بہو جی. حالانکہ سسرال والے اس کو ریموٹ پہ کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے پتا ہے, مجھے اس نے بتایا تھا جتنا تم نے اس کو بل بتایا اتنے میں نواں ٹی وی آ جاتا ہے. او بھائی تیرا کام ہی نہیں الیکٹرانکس چیزاں دے نال, تیرے ابا جی چنگے بھلے کڑی ساز سن.
ਔਰ ਤੂੰ ਟੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। क्या कह रहे हो बहू जी, घड़ी का और ओवन का मैकेनिज्म एक ही होता है। क्या हुआ बहू जी, वो घड़ी को करंट मिलता छोटे सेल से और ओवन को देना पड़ता 240 वोल्ट का, उसका सोच लगा दो बस। चले ठीक है गोगा जी, आइंदा के बाद अपने खाना गर्म कर रहा हो ना तो यहाँ पे घड़ी पे रख के कर लिया करें। भाई जी एक ही चीज है, घड़ी में सुइयां घूमती हैं, माइक्रोवेव ओवन में प्लेट घूमती है। बस करो यार। मगर सुई के ऊपर करेले गोश्त तो नहीं ना पड़ा होता, वो सूखी सुई घूम रही होती है। तो जो प्लेट घूमती है माइक्रोवेव में, उसमें कभी धनिया गोश्त, कभी करेले गोश्त, कभी मसाले वाली भिंडी, कभी मसाले वाली फिश। ये खानों के नाम सुनने के साथ आपके जो दानिश्वर मरे हैं ना, मुझे पता लग गया कि ये भी कितने बड़े दानिश्वर हैं। तो बेटे दानिश्वर होता ही वो है जो पौना खान साहब भी हो, और हर खान साहब दानिश्वर भी होता है पौना को। बाबूजी और सारों को छोड़ो, मैं यानी कानून 22 इंच की एलईडी इसको मैं देखे हूँ बनाने के लिए। अच्छा। पता नहीं इसकी लाइट चलेगी एकदम। तो मैं ना 4 दिन के बाद लेने गया तो कह रहे वो तो बिल्कुल खत्म हो गई है, उस पे ना अब बहुत पैसे ज्यादा लगेंगे, तो ये ले जाओ। वो 16 इंच की मुझे दे दी इसने। तो इसने कहा होगा कि सर्दियों में सुकड़ के 22 इंच से 16 इंच हो गई है। अब बाबूजी नहीं, वो उसका खमियाजा मुझ पे क्यों डाल रहे हैं? वो आजकल का मटेरियल ही ऐसा आ रहा है, हैवी वोल्ट का झटका 1-2 लगे तो उसकी एलसीडी काम करनी छोड़ जाती है बाबूजी। टेलीविजन का तो ये ऐसा ऐसा फ्रॉड करते हैं। पाज ने देख कर ही मेरा जो है ना जी टीवी खराब हो गया, मैं ले गया उसको एक टीवी की दुकान पे, वो कहते हैं जी काट सड़ गया है। मेरे पास बटुए में काफी काट पड़े हुए थे, तुम्हारा भी काट था। अब ऊपर जुनैद सलीम लिखा हुआ, कोई छोटा काट होता है। मैंने निकाल के दिए, मैंने कहा इसमें से कोई काट फिट होता है तो कर लो। कहता नहीं जनाब, एक काट ते 100 रुपये ते 100 छप जाते ने, जेड़ा काट इसका उड़ गया है ना वो 8000 का पड़ेगा। लो जी 8000 का काट इसने डाल दिया। वो 6 महीने बाद फिर काट सड़ गया। फिर मैं जाके दिखाया तो जो पुराना काट इसने निकाला था ना वो डाल दिया इसने। बड़े बेईमान होते हैं। वो मेरी पुरानी सारी तस्वीरें फिर उसमें आ गई। मैं कहा ये तो पुराना काट मेरा डाला है। फिर मैंने लड़ पेड़ के इससे 8000 वापस लिए। कई लोगों ने इनकी ईमानदारी टेस्ट करने के लिए तजर्बाती तौर पे ये किया है कि अपनी किसी नई प्रोडक्ट का सिर्फ स्विच खराब कर दी है, एक तार उतार दी है और इनके पास ले गए और इन्होंने 8-10 हजार रुपए का नुस्खा बताया कि जिसका आईसी खराब है, इसका फलां खराब है, फलां खराब है। बाबूजी आप लोगों को ये आईसी और चिपों का इतना ही पता ना, तो फिर हम मैकेनिक लोगों के पास क्या लेने आते हैं? क्यों बुलाते हैं जीले को अपने घर? भी कर लिया करें। हमें नहीं पता इसलिए आपके पास जाते हैं। अगर हमें पता हो तो आपको कभी भी ये फ्रॉड ना करने दें। यार गोगा जी बेचारे अपनी वॉशिंग मशीन ले गए हैं, अब वड्डी है जरा, उसमें तंबू शंबू भी धोए जा सकते। तो गोगा जी वॉशिंग मशीन दे के आए हैं कि यार इसको ठीक कर देना। अगले दिन गोगा जी इसकी दुकान के आगे से गुजरे हैं तो इसके शागिर्द वॉशिंग मशीन के अंदर बैठ के झूठे ले रहे थे। भाई जी शागिर्द को उसके ऊपर बिठा के इसलिए घुमाटी दी है कि मशीन वजन उठाती है कि नहीं उठाती। तुम्हें जब मैंने थाने जाके घुमाटी दी ना फिर तुम्हें पता चलेगा। बाबूजी इन्होंने भावे वाशिंग मशीन दे दियो ठीक करने वास्ते, भावे जूसर मशीन दे दियो, एलडी दे दियो, सारना इन्होंने आईसी है। भाई जी आईसी होता है, उसके नंबर होते हैं कि मशीन का लहदा होता है, ग्राइंडर का लहदा होता बस करो बस, चलो सिर्फ ये बता दो कि आईसी का मतलब क्या होता है। अगर तुम इतने क्वालिफाइड इंसान हो, इतना तुम्हारा तजर्बा है, तो बताओ आईसी का मतलब क्या होता है। लो फिर सुन ले बाबूजी। आईसी आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। बाबूजी वो आपके पास बस बात छोड़ दो अपना टूल बॉक्स दो जुनैद को, कल से ये तुम्हारी दुकान पे जाया करेगा और कल से आप लोग सारी चीजें मुझसे ठीक करवाएं। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, हम अक्सर पुलिस के मामलात को या पुलिस की खामियों को या खूबियों को अक्सर हमारा जो पुलिस वाला सेगमेंट है उसमें डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल। ताकि हमारा महकमा जो है उसको भी कोई इतना दुख ना पहुंचे और हम अपनी जो है गलती
اس کو بھی باہر نکال لیں, جی صحیح, اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں, اور اتنا زیادہ ڈیمیج بھی نہ ہو عزت ہماری پولیس کی. جی مگر آج جو میں نے پولیس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے نا جی, وہ اس لیے میں سیدھی کرنا چاہ رہا ہوں پولیس کے سیگمنٹ سے ہٹ کے, اچھا کہ یہ انتہائی دکھی بات ہے, اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ ایسے ہی ہے, اور اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا. کئی حکومتیں آئیں, کئی چلی گئی, بہت ساروں نے کہا کہ ہم قانون کی بالادستی جو ہے وہ بنائیں گے انشاءاللہ, اور ہم قانون سب کے لیے, اور قانون, یہ بڑے بڑے دعوے کیے. یہ موجودہ حکومت نے بھی بے شمار اس طرح کے دعوے کیے تھے, مگر کام ادھر ہی دھرے کا دھرا پڑا ہے. جو بات ہے وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پولیس کا محکمہ جو ہے, جی اس کو آپ سب جانتے ہیں کہ جب کوئی واردات ہوتی ہے تو اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے, اس کو تھانے کی گاڑی پہ یا پرائیویٹ گاڑی کو پکڑ کے, رکشے ٹیکسی کو پکڑ کے تو فوراً پہنچنا ہوتا ہے واردات پہ, یا یہ ملزموں کے پیچھے یا مختلف جگہوں پہ جانا پڑتا ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے. ہاں جی, کتنی ہی دکھ کی بات ہے اور کتنی دیر کی یہ بات ہے کہ یہ پولیس کو اس کے اخراجات ہی نہیں دیے جاتے. اگر کہیں ڈکیتی ہو جاتی ہے, کہیں مرڈر ہو جاتا ہے, کہیں اپنا چوری ہو جاتی ہے, تو پولیس والے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے, اس کا کھوج لگانے کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں, بہت دور دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے, دوسرے صوبوں میں جانا پڑتا ہے. اگر کسی کی 10 پڑ جاتی ہے کہ ڈاکو کراچی چلا گیا ہے, یا ڈاکو جو ہے جی وہ ہری پور ہزارے پہنچ گیا ہے, یا کہیں سرگودے پڑ گیا ہے, تو پولیس والوں کو اس کے پکڑنے کے لیے, پیچھے چھاپے مارنے کے لیے جانا پڑتا ہے. بالکل یار پولیس کو خرچہ ہی نہیں دیا جاتا. اب جس کا قتل ہوا ہے وہ اس کے پیسوں کے بل بوتے پہ ان کا قاتل پکڑ رہا ہوتا ہے, اور پھر لوگ جو ہیں وہ پولیس کو دل میں کوس رہے ہوتے ہیں, بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. اور پولیس کی جو شکل ہے, جو کریکٹر ہے, وہ ان کئی باتوں سے اس قدر برا ہو گیا ہوا ہے. اور یہ پولیس کے جو بڑے ہیں, آئی جی بھی آگے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑا کچھ کرتے ہیں. پتہ نہیں آئی جی جدو آئی جی لگ جاندہ ہے تو وہ کوئی چھاتا لا پکھا ڈگ پہندا ہے, اس کو کیوں نہیں ذہن میں یہ باتیں رہتی ہیں. جب آئی جی لگ جاتا ہے نا, تو اس کو ان چیزوں سے زیادہ اس بات میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے خلاف میسیجنگ کس نے کی ہے, میرے بارے میں واٹس ایپ کس نے کیا ہے, یہ اس کو زیادہ تکلیف دے رہی ہوتی ہے بات. آپ ایک پبلک عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہو, آپ کے بارے میں 100 سجن 100 دشمن کر رہا ہوگا. نہیں جی, اوپر سے آئی جی اب تو لگتے ساری نا, کوئی اس کو یہ ہوتا ہے کہ 5-6 اینکر کو 7-8 صحافی میرے دوست بن جائیں, اور ان کے ہی بل بوتے کے اوپر میں نوکری کر جاؤں. اب تو صرف میڈیا سے ڈر کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ سے ڈر کے تو کوئی کام ہی نہیں کرتا. اچھا پھر پیٹرول ہے, میرا خیال ہے 10 لیٹر پیٹرول ملتا ہے ایک گاڑی کو دیہڑی کا, اور شاید زیادہ کا ہو مارجن تو نہ ملتا ہو. ایگزیکٹلی. ہاں, اور وہ لوگ جو ہے نا جی, کئی جو پیٹرول دینے والے, اخراجات دینے والے, کئی تھانے ایسے ہیں جہاں پہ کئی سالوں سے ایک ہی بندہ بیٹھا ہوا, اور وہ بندہ اتنا تگڑا ہے کہ وہ کئی سالوں سے اسے کوئی ہلا ہی نہیں سکا. اس کو ایس پی ڈی آئی جی یہ وہ کوئی نہیں ہلا سکا, اور وہ ایسے ہی اے ایس آئی سب انسپیکٹر ٹائپ کو. کچھ واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ پولیس کے محکمے کا مکمل آڈٹ کروائیں تو آپ پر یہ حقیقت عیاں ہوگی کہ پولیس کو پیٹرول سے لے کے ایک بال پین تک ہر چیز کے پیسے حکومت دے دیتی ہے, آگے وہ کس جگہ پہ کس سٹیج پہ جا کے غائب ہو جاتے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا. جی یہ نہیں پتا, تو یہ بھی کام حکومت کو پتہ لگانے کا ہے نا, یا پھر جو انہوں نے جو آئی جی بٹھائے ہوئے ہیں وہ یہ انویسٹیگیشن کروائیں کہ پیسے کدھر جاتے ہیں. ہمارے سامنے, اور ہر بندے کو پتا ہے, ہمارے سامنے کیا ہر شخص کو پتا ہے کہ پولیس اپنے انویسٹیگیشن کے, تفتیش کے, یہ ادھر ادھر جانے کے, گشت کرنے کے اخراجات عوام سے نکلواتے. یار آپ کیس کو تو چھوڑے, یہ جو گاڑیاں گشت کر رہی ہوتی ہیں اس کا کھڑا کر کے صاف کہہ دیتے ہیں, کہہ دے پٹرول پوا دیو, ایسی 4 جنے ہیں چاہ دے پیسے دے دیو. یار خدا کے واسطے آپ فقیر ہیں, ٹنڈے ہیں, لولے ہیں, لنگڑے ہیں, کون ہے آپ کو ملانگو تسی یار. آپ نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں قانون کی, باعزت لوگ ہیں, آپ ملک کے سب سے اہم
محکمے کے آپ لوگ ہیں تو آپ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ میں تو پولیس کے ساتھ ہوں اس موضوع میں. میں کہتا ہوں کہ پولیس کو اخراجات اتنے دیے جائیں, پولیس کو اگر نہیں پہنچتے ان تک ہیں, اگر قانوناً ہیں ان تک نہیں پہنچتے, اس کی فوراً انویسٹیگیشن کرو. ایک بندہ سپاہی یا حوالدار یا ایسا ہی مسکین جو سڑک کے اوپر پھر رہا ہے یا انویسٹیگیشن کے لیے نکلا ہے یا کہیں چھاپا مارنے کے لیے گیا ہے, یار وہ کیوں اپنے پلے سے پیسے خرچے؟ وہ کیوں خرچے بیچارہ؟ اس کی کتنی کو تنخواہ ہے؟ ایس پی بھی ہو, بے شک ڈی آئی جی بھی ہو, وہ کہیں جاتا ہے تو وہ کیوں پلے سے پیسے خرچے؟ کیوں اپنی تنخواہ بچوں کے لیے جو لیتا ہے وہ اس میں سے وہ کیوں محکمے کے اوپر لگائے؟ محکمے کو چاہیے کہ سرکاری کاموں کے لیے ان کو یہ اخراجات دیے جائیں, اور پھر اگر دیے جاتے ہیں جس کو جہاں پہ ملتے ہیں وہ پھر پتہ کرو بچے گڈی چ سیر کر رہے نہیں یا گڈی گشت کر رہی ہے. پٹرول دین یا نہ دین لیکن کھانا دینا چاہیے. تسی بھی بھرتی ہو سکتے ہو, تسی جانتے ہو کہ قانون میں وہ بنواواں کہ میں اگر پولیس سے لگ گیا تو میرا کی بنے گا. اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں, کہیں سے کوئی چرس فہیم یہ وہ پکڑ لینا جی تو پرچے میں ہی نہیں لکھتے. اس لیے اگر لکھ لیں تو وہ جو فرانزک رپورٹ ہوتی ہے, لیبارٹری, فرانزک لیبارٹری, وہاں جانا پڑتا ہے, وہاں سے وہ رپورٹ شپورٹ لینی پڑتی ہے. وہ جانتے ہی نہیں ہو کہ لمحہ سے آپ ہے یار رہن دیو کنی ہے تو پینا ہے لے لے تو لے جا تو ناس جا. لکھتے ہی نہیں سچ نہیں میں پینا دے ہیں پر اے والی نہیں پیندا. آپ دیکھیں نا جی کہ یہ ہر پولیس والا بھی مانتا ہے, ہر پولیس والا مانتا ہے. بالکل ایسی ہے. اور میں بینگ اے سن آف پولیس آفیسر مجھے بڑا اچھا پتا ہے, میرے والد صاحب خود کہا کرتے تھے کسی علاقے میں اگر منشیات بک رہی ہے, اگر کوئی اڈا چل رہا ہے, کوئی جوا ہو رہا ہے, کوئی قہبہ خانہ کھلا ہوا ہے, کچھ بھی ہے تو یہ پولیس اس میں انوالو ہے. اگر کھلا ہے تو انوالو ہے, اگر بند ہو گیا تو اس کا مطلب ہے پولیس نے بند کروایا, وہ نہیں ان کے ساتھ ملا. تو یار پھر اگر یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے تو پھر وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ کیوں نہیں پکڑتے, کیوں نہیں چھاپے مارتے, یہ کیا کر رہے ہو؟ بالکل یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں. مطلب نفری کا رونا جب سے پاکستان بنایا ہو رہا ہے, نفری کام ہے, نفری کام ہے, نفری کام ہے. بھرتی بھی تڑا تڑ ہو رہے ہوتے ہیں, ہر دوسرے دور میں بھرتی ہوتے ہیں لوگ. وہ کدھر جاتے ہیں؟ آسمان کھا جاتا ہے یا زمین نگل جاتی ہے, پتہ کریں ان کا. آپ پتہ کریں گے وہ سارے افسروں کی, سیاستدانوں کی, جگیرداروں کی, سرمایہ داروں کی کوٹھیوں میں سے نکلیں گے وہ لوگ. بالکل وہ لے لیتے ہیں واقفیت کے ساتھ, سفید کپڑوں میں نوکری کر رہے ہیں. ہاں ادھر تو اب صحافی لیے پھرے ہیں, پولیس کے اور رینجر کے ساتھ ڈیوٹیاں لگوا لیتے ہیں, اور اسی طرح باقی لوگ بھی کرتے ہیں. تگڑے تگڑے جتنے بھی لوگ ہیں جس کو شوق ہے ششکے کا, وہ فوراً کسی نہ کسی واقفیت کے ساتھ 2-3 سپاہی کو تو کچے کچے توڑ کے لے جاتے. یار خدا دا واسطہ جی کیا کر رہے ہیں؟ افسروں کے گھروں میں بے شمار بیچارے کوکنگ کر رہے ہیں, جھاڑو دے رہے ہیں, بچے کھلا رہے ہیں, بیگم صاحبہ کو لے کے بازار جا رہے ہیں, سبزیاں گوشت ٹو رہے ہیں. یہ پولیس کے کر رہے ہیں لوگ, افسروں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے عوام کی خدمت کے لیے تنخواہ لی ہوئی ہے وہ اپنے افسروں کی خدمت. یار دیکھو نا پولیس والا بیچارہ کسی گھر میں کوک بنا ہوتا ہے لیکن اندر سے تو پولیس والا ہی ہوتا ہے نا, وہ سالم چکن کو ڈوئیاں مار رہا ہوتا ہے. یار سب تو بڑی بوٹی چکھ دے, گوشت گلے کہ نہیں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات کہ زندگی کے ہر مشکل کام کے آغاز میں مشکل ترین کام اپنے آپ سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.